اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح میری ماں بھی اسلام قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہہ دی جو مجھے بڑی ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، وہ انکار کرتی ہے۔ آج میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہہ دی جو مجھے بڑی ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر بخوشی روانہ ہوا۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی اور اس نے کہا، اے ابو ہریرہ، اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ پھر میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ میری ماں نے غسل کیا اور جلدی میں بغیر دوپٹے کے باہر آئیں۔ پھر دروازہ کھولا اور کہا، اے ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر میں خوشی سے روتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کلمہ خیر فرمایا۔ حضرت امیمہ رضی تعالیٰ عنہ بہت خوش قسمت تھیں کہ انہیں اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ جیسا مؤدب اور اطاعت گزار بیٹا دیا تھا۔ وہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے، اے میری ماں، اللہ کی آپ پر سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اے میری ماں، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے کہ آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے اور ان کا بےحد احترام اور خدمت کیا کرتے تھے۔ جب تک آپ رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ حیات رہیں، ان کی تنہائی اور بڑھاپے کے خیال سے نفلی حج کے لیے بھی نہیں گئے، اور جب حج فرض ہو گیا تو اس وقت آپ رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ وفات پا چکی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کے ایک رکن اور درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسکین طالب علم کے حیثیت سے گزارا۔ اس دور میں دوسرے اصحاب صفہ کی طرح انہوں نے بھی سخت مشکلات برداشت کیں۔ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ نہ میں نے کبھی خمیری روٹی کھائی، نہ عمدہ لباس پہنا، نہ میرا کوئی خادم تھا، نہ خادمہ۔ بعض اوقات جب بھوک ستاتی تو کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیت پوچھتا، حالانکہ وہ آیت مجھے خوب یاد ہوتی۔ مقصد یہ ہوتا کہ شاید وہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ میں ان 70 اصحاب صفہ میں سے تھا جن میں سے کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں تھی۔ ہر شخص کے پاس ایک دھاری دار لنگی یا کمبل ہوتا تھا جسے وہ اپنے گردن میں باندھے رکھتا تھا۔ یہ لوگ بھوک سے بھی پریشان رہتے تھے۔ نماز کے وقت کے علاوہ ان میں سے کوئی گھر سے نکل کر مسجد نبوی کا رخ کرتا تو اس کا واحد سبب بھوک ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہاں اس حال میں مبتلا کچھ اور لوگ بھی مل جاتے۔ ایک دن میں اسی حال میں مسجد پہنچا تو کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، تم اس وقت کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں بھی بھوک یہاں لائی ہے۔ بس ہم سب اٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنی بھوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تو انہوں نے کھجوروں کا ایک طباق منگوایا اور ہم میں سے ہر ایک کو 2 کھجوریں دیں اور فرمایا، یہ 2 کھجوریں تمہارے آج کے لیے کافی ہوں گی۔ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسرے اپنے دامن میں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک کھجور اپنی والدہ کے لیے رکھ لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے کھا لو، ہم تمہاری والدہ کے لیے بھی تمہیں 2 کھجوریں دیں گے۔ بعض دفعہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ اپنی کمر بھی سیدھی نہ کر پاتے تھے۔ اسی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے اور کوہنی سے زمین پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سخت فکر و افلاس کے باوجود حریص نہیں تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔
جو کچھ کھانے کو مل جاتا اسی پر قناعت کرتے، جب کچھ نہ ملتا تو روزہ رکھ لیا کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے حجرے اور منبر رسول کے درمیان میں غش کھا کر گر جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کا اس قدر شوق تھا کہ شب و روز بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے رہتے، اسی لیے بسا اوقات فاقے پہ فاقہ ہو جاتا۔